لیکن سارا جی جو بھی ہم کہہ لیں یا جتنی مرضی سوسائٹی ایڈوانس ہو گئی ہے یا آپ ایک بہت ایک ایسی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہیں، بولڈ فیلڈ ہے، میرا میڈیا سے تعلق ہے، ہم بھی کبھی پولیس اسٹیشن نہیں جانا چاہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک کانسیپٹ ہے اور یہ کہیں نہ کہیں ریئلٹی ہے، لیکن آواز تو اٹھانی پڑتی ہے نا. کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ زیادہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے. اس بربریت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کوئی اسٹیپ لینا پڑتا ہے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہمیں وراثت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. ہندوانہ رسم و رواج کلچر پاکستان میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. کچھ یہ چیزیں بھی ہیں. توبہ نعوذ باللہ وہ قرآن پاک سے شادی کر دیتے ہیں. 498A سیکشن، 498B، 498C وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اس طرح سے آپ ان کے حق کو ڈپرائیو کرو گے، سلب کرو گے، پراپرٹی سے ان کو ڈپرائیو جب کریں گے تو یہ جو سیکشن آپ کو ریمیڈی یہ دے رہے ہیں کہ آپ عدالت آئیں اور آپ کی ہم بات سنیں گے اور آپ کو سزا بھی دیں گے 3 سال سے لے کر میکسیمم 7 سال، 7 سال سے 10 سال تک، اور ساتھ میں کچھ جرمانہ 5 لاکھ، اوکے، اور اس کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ تک، 5 سے 10 لاکھ 5 سے 10 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے کہ آپ فراڈ کرتے. کیونکہ سم ٹائم بہن اتنا پیار کرتی ہیں بھائیوں سے تو وہ بھائیوں کے لیے ویسے ہی معاف کر دیتی ہیں. بھائی فراڈ سے بھی کروا لیتے ہیں. اس طرح کے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں. وہ بھائی جو ہیں ان کو پٹوار خانے لے جاتے ہیں اچھا فراڈ سے. یہ نہیں کہتے کہ ہماری ہی زمین ہے، یہ ہمارا ہی، کوئی اور بات بنا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ فرد نکلوانی ہے، حصول قرضے کے لیے نکلوانی ہے فرد، کوئی بھی سو مینی ریزنز ہیں. ہم نے وابڈا میں بل پے کرنا ہے تو اس کے لحاظ سے فرد ہم نے بنوانی ہے، وہ اس طرح سے سائن کروا لیتے ہیں. یہ کرپشن، اس طرح کی لوٹ مار سر عام کہ گرم ہے، بہت زیادہ بہت زیادہ ہے. بھائی یہ چاہتے ہیں ان کے کبھی پیٹ بھرنے میں ہی نہیں آ رہے کہ بیٹی کو 1/2 حصہ ملنا ہے. وہ اس قدر زیادہ لگ رہا ہے آپ لوگوں کو. اگر آپ لوگوں نے جہیز دیا ہے اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہے یا ان پڑھوں کی بات ہے؟ یہ آل اوور بات ہے. پڑھے لکھے کیا، ان پڑھ بھی، ان پڑھ کا تو ہم کہتے ہیں نا یار اس کے پاس ہیو نو نالج، لیک آف نالج، سم تھنگ لائک دیٹ. ویل ایجوکیٹڈ، ویل مینرڈ انجینئر، آئی تھنک سو کہ ہماری فیلڈ میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے جو ڈپرائیو کرتے ہیں، رائٹس کو سلب کرتے ہیں اپنی سسٹرز کا. فیمیل وائلنس پہ کتنی سزا، اگر آپ کسی کو ڈی ویلیو کر رہے ہیں، اس کے ایموشنس کو خراب کر رہے ہیں، وہ آ کے شکایت کر دیتی ہے، پولیس اسٹیشن جائے یا آپ کے پاس آئے، مطلب سول کورٹس میں جائے، اس کے لیے کیا پروسیجر، کیا سزا، کیا معاملہ؟ 1961 مسلم فیملی لا آرڈیننس، ٹھیک، اس میں عورت کو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ سارے رائٹس دے دیے گئے ہیں. سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے دے دیے سارے رائٹس. باقی انسانوں نے اس تقسیم کو اس قدر ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے اور ڈسکریمنیشن پیدا کر دی ہے کہ یہ ہراس کرتے ہیں یا وائلنس کرتے ہیں تو فیمیل کے پاس سو مینی آپشنز ہیں. سول کورٹ جب وہ آتی ہیں ہم ان کا پٹیشن دائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا سارا کام ہم لوگ ایک اچھے اور لیگل وے میں کرواتے ہیں. پھر ان کو پروٹیکشن بھی کرتے ہیں. آپ کو سیشن کورٹ جانا پڑتا ہے وہاں پہ تاکہ ان کو ہراس نہ کریں. 22A 22B کی اپلیکیشن وہاں پہ موو کرنی پڑتی ہے. اور باقی یہ ریمیڈی ہوتی ہے جو مسلم فیملی لا آرڈیننس نے دیا ہے سیکشن 3 سے لے کر اور سیکشن 7 ایکسٹرا، وہاں تک آپ کو یہ ریمیڈی حاصل ہے کہ آپ ان سیکشن کے اکارڈنگ سیکشن 4 سے 11 12 13 یہ سیکشن تک آپ کے پاس کافی ریمیڈیز ہیں. آپ اپنے رائٹ کو لیں. آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 24 وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو پراپرٹی ہے اس پہ بھی آپ جا کے عدالت میں دروازہ نوک کر سکتی ہیں. ٹھیک، تو عدالت کیا کرے گی؟ بورڈ آف ریونیو کو آرڈر کرے گی. اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، ڈسپائٹ ڈاکومنٹ نہیں بھی ہے پھر بھی آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں، یعنی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی دستاویز نہیں ہے، عدالت باؤنڈ ہوگی. عدالت باؤنڈ ہوگی، وہ آرڈر کرے گی بورڈ آف ریونیو کے پاس کہ جی آپ کی زمین کو لے کے دیں. ہمارے پاس بہت فورم موجود ہے لیکن آواز نہیں اٹھاتے. اور میں یہ اس بات کو یہ کوٹ اس طرح کرتی ہوں کہ جو فیمیل کے رائٹ جو ہیں ڈپرائیو ہوتے ہیں یہ ایک انٹرنیشنل وار ہے. آئی تھنک سو نیشنل بھی، ایشین کنٹریز میں زیادہ نہیں ہے، ہمارے جیسے ملکوں میں زیادہ نہیں ہے. باہر بھی وہاں اصل تشدد تو وہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے. اگر میں نام لے لوں 8 مارچ کے لحاظ سے، ہمیں تو زیادہ پتہ ہے اسلام کا، اصل تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ سسٹر اور بردر بیٹھے ہوئے تو وہ شراب بھی پی رہے. اصل تو وہاں نالج نہیں ہے، وہ خراب کرتے ہیں معاشرے کا بگاڑ، وہ ثابت کرتے ہیں. 8 مارچ میں کیا ہو رہا ہے؟ عورت کون سا رائٹ لے گی؟ ہسبینڈ، اب ہماری عورتیں جہاز چلا رہی ہیں،
ہماری عورتیں وکیل بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، آپ ماشاءاللہ اینکر ہیں، اور سو مینی فیلڈس، ٹیچر ہیں، پرنسپل ہیں، ٹھیک ہے، اور مرد ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. ہمارے گھروں نے سپورٹ کیا ہے تو ہم یہاں بیٹھے ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے گھروں نے سپورٹ کیا، لائک یو آر میریڈ آر بیچلر، ڈونٹ میٹر اٹ، یو کین ڈو دیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ بیکاز یو آر پاورفل لیڈی ٹو بیکم دا ریزن آف یور پیرنٹس. ہر دور میں جدید دور آ گئی ہے، حکومت آ گئی ہے ہماری، سب ایکٹیو ہیں ہمارے. آپ نے کیا کرنا، اگر آپ لوگوں نے عدالت نہیں جانا، آپ نہیں جا رہے پولیس اسٹیشن، اب ویمن پولیس پروٹیکشن ایکٹ آ گیا ہے 2015-2016 میں. ٹھیک. آپ لوگوں نے ہیلپ لائن ملانی ہے، سیفٹی اپلیکیشن ہوتی ہیں ہماری پنجاب پولیس کی. آپ لوگوں نے اس کو، سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل از دا بیسٹ آپشن، از دا بیسٹ ایویڈنس. مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس، غریب غربا کا یا ایلیٹ کلاس، یا سب کا ہی مسئلہ ہے. سب سے زیادہ کیسز آپ نے کس سوسائٹی سے دیکھے ہیں؟ اگر ہم کسی کلاسیفیکیشن یا کسی طبقے کی ہم بات نہیں کرتے، انسان جو ہے نا، اگر دوسرے کو تشدد یا اذیت دیتا ہے نا، یو کولڈ بائی فزیکل وائلنس اور ایموشن، انسان دوسرے انسان کو جب گرانا چاہتا ہے نا، اپنے آپ کو سپیریئر رکھنا چاہتا ہے، تب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اس میں ہم درجہ بندی نہیں دیکھ سکتے، کلاسیفیکیشن ہم نہیں دیکھ سکتے. میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو میں نے دیکھا ہے، آپ کہیں ایلیٹ کلاس میں چلے جائیں، وہاں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس نے اچھا میک اپ کیا ہوا، اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، اگلے کو نیچے دکھانا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. لیکن ان کیسز کو، جس طبقے سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، تو ہم کہیں نہ کہیں اس کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں یا پھر اس طبقے میں اب اویئرنیس آ گئی ہے، اور اس طبقے کی خواتین کو ابھی اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیہاتی علاقوں میں ہے ابھی بھی، وہاں پہ مارجن ہے کہ زیادہ موبائل آئی تھنک سو یوز کرتے بھی ہوں گے یا نہیں کرنا آتا ہوگا، کیونکہ کنزرویٹو مائنڈ ہوتے ہیں، کنجسٹڈ باتیں ہوتی ہیں ان کی، یا وہ چاہتے ہیں کہ پڑھنا نہیں ہے، آگے جانا نہیں ہے. تو جو ہمارے رورل ایریاز ہیں، وہاں پہ یہ سو مینی پرابلمس، سو مینی کیسز ہیئر اینڈ دیئر. سو دیٹس وائی. باقی کس ٹائپ کے وائلنس ہیں؟ وائلنس پہ ایک بات کرتے ہیں، پروجیکشن، وچ مینس پروجیکشن کیا ہوتا ہے کہ وہ شو کیسنگ ہوتا ہے، یو ان دا بیڈ لائٹ ایز ان یو آر مسٹیکن اینڈ دے آر رائٹ. مین کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم رائٹ ہیں، ہم کمپلیٹ ہیں. پروجیکشن مین ٹو سے دے آر مسٹیکن کہ جی وہ غلط ہیں، رونگ ہیں، اور ہم رائٹ پر ہیں. وہ تو آج کل میرا خیال ہے ہر انسان کا مسئلہ ہے، ہمیں اپنے علاوہ کوئی ٹھیک لگتا ہی نہیں. تو پھر ایموشنز جو ہمارے ہرٹ ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار ہم تو ٹھیک چلے تھے اس کے ساتھ، ہم نے تو ٹھیک بات کی تھی، تو یہ میری فیلنگ کو کیوں نہیں سمجھ